بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستو، یہ کہانی ایک یتیم لڑکی کی ہے جس کا نکاح اس کے کزن سے ہو جاتا ہے، لیکن افسوس رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسی نوبت کیوں آئی کہ رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی؟ کیا لڑکی بد چلن تھی، یا لڑکا کسی اور لڑکی سے پیار کرنے لگا تھا، یا لڑکے میں کوئی اور حامی تھی، یا پھر اس کے گھر والوں میں کچھ حامی تھی؟ آخر وجہ کیا تھی؟ یا لڑکی کا کہیں اور چکر چل رہا تھا، یا لڑکی میں کوئی حامی تھی؟ آخر وجہ کیا تھی کہ رخصتی والے دن ہی اس کو طلاق ہو گئی؟ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے والد کے 2 بھائی تھے۔ ابا کو ان سے بہت محبت تھی۔ غرض یہ تینوں ایک ہی یکجاں اور 2 قلب تھے۔ تایا اور چچا مالی طور پر خوشحال تھے، جبکہ ہمارے حالات ذرا پتلے تھے۔ والد نے سوچا کیوں نہ دیار غیر جاؤں، وہاں کی کمائی سے میرے بچے بھی خوشحالی اور سکھ دیکھ لیں گے۔ ان دنوں میں 7 برس کی تھی اور بھیا راحت 9 سال کے تھے کہ ابا جی ہم دونوں کے لیے خوشیاں اور سکھ کمانے کو کویت چلے گئے۔ ان کا 3 سال کا معاہدہ وہاں کی ایک کمپنی سے ہوا کہ جہاں ان کو ملازمت ملی تھی۔ یہ 3 سال ہم ان کے لوٹ آنے کے منتظر تھے اور گن گن کر دن گزار رہے تھے۔ جب ان کے آنے میں 1 ماہ رہ گیا تو زندگی نے وفا نہ کی اور ہماری منتظر نگاہوں کو پیاسا چھوڑ کر چل بسے۔ ان کے دیار غیر میں گزر جانے کی خبر سے ہمارے معصوم دلوں پر جو گزری وہ دل ہی جانتا ہے۔ ہم بہن بھائی اور امی کی آنکھوں سے برسات کی جھڑی لگی تھی۔ تایا اور چچا بھی اداس تھے۔ وہ ہمیں حوصلہ دینے کو روز آتے، ہمیں گلے سے لگاتے، امی کو تسلی دیتے، لیکن والدہ کا اب گھر میں اکیلے رہنا دوبر ہو رہا تھا۔ ان کے سر سے چادر اڑ گئی تھی۔ وہ جوانی میں اکیلی رہ گئی اور اکیلے رہنے سے ساری دنیا باتیں بنانے والی تھی۔ تبھی چچا نے ان کو مشورہ دیا کہ بھابھی دونوں بچوں کے ہمراہ ہمارے ساتھ چلو اور اپنا مکان کرائے پر ڈال دو۔ ماشاءاللہ میرے گھر میں کافی جگہ ہے اور مکان سے تم کو جو کرایہ ملے گا وہ تم ان پر خرچ کرتی رہنا۔ والدہ مان گئی۔ ان کو ہماری فکر بھی تھی اور ہماری دیکھ بھال بغیر سرپرست نہ کر سکتی تھی۔ چاہتی تھی تایا یا چچا کی سرپرستی میں ان کے بچے پروان چڑھیں۔ تایا الگ مزاج کی تھی، ان کے گھر میں سمایا جانا ہمارے لیے مشکل تھا۔ چچا ہمارے سرپرست بن گئے اور چچی نے ہمیں پیار سے رکھ لیا۔ دونوں ہی یہ چاہتے تھے کہ میرا بھائی راحت تعلیم حاصل کر لے تو وہ اپنی لڑکی فیروزہ کو اس سے بیاہ دیں گے، مگر راحت بھیا میٹرک نہ کر سکے۔ تبھی چچا مایوس ہو گئے اور اپنی لڑکی کو راحت سے بیاہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ بیٹی کے لیے اور کسی اچھے رشتے کی تلاش میں رہنے لگے۔ چچی بھی اس کے بعد ہم سے بددل ہو گئی کہ جس مقصد کے لیے ہم ان لوگوں کو پال رہے تھے وہ پورا ہوتا نظر نہ آ رہا تھا۔ بس ان کا رویہ امی سے سرد ہو گیا۔ میری والدہ نے ان کی بے روحی کو محسوس کر لیا اور راحت بھائی کے دل پر بھی چوٹ لگی۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن پڑھائی میں اس کا دماغ چلا ہی نہیں۔ لگتا تھا جیسے باپ کی دائمی جدائی کے بعد ذہن مفلوج ہو گیا ہو۔ چچا نے راحت کو اپنے ساتھ کام میں بھی لگانے کی کوشش کی، لیکن کاروبار کی سوجھ بوجھ نہ ہونے کے سبب اس کو وہاں بھی گزارا نہ ہو سکا۔ اس سے غفلت ہو جاتی تو چچا بری طرح ڈانٹتے، کبھی گھنٹوں نصیحت کرتے رہتے۔ راحت نے اس صورتحال سے پریشان ہو کر ان کے ساتھ کاروبار میں معاونت سے جی چرانا شروع کر دیا۔ چچا غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ہم سے منہ پھیر لیا۔ تبھی ان کی بیوی نے ایک روز رات کو ہم تینوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ بیٹا ہی ماں کی آخری امید تھا اور امی کو راحت بھیا سے والہانہ محبت تھی، اس کے بغیر وہ رہ نہ سکتی تھی۔ انہوں نے کرائے پر دیا ہوا اپنا مکان حالی کرایا اور مجھے اور بھیا کو لے کر وہاں چلی گئی۔ بھائی ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ راحت امی سے رابطے میں تھا۔ اس کو میرے والد کے ایک دوست نے چند روز کے لیے عارضی طور پر اپنے گھر کی بیٹھک میں پناہ دے دی تھی۔ اس کا نام صغیر تھا۔ صغیر صاحب بہت اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے میرے بھائی کو بہت سمجھایا کہ اب تم ہی اپنے گھر کے کفیل ہو، میٹرک مکمل کرو اور کوئی ڈپلومہ کر لو۔ غرض جو کام چچا جان نہ کر سکے، دانائی، صبر، شفقت اور محبت سے منہ بولے چچا صغیر نے کر دکھایا۔ انہوں نے کچھ عرصہ میرے بھائی کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا کیونکہ وہ خود ایک معلم تھے۔ وہ ایک بوائز اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ انہوں نے راحت پر بلا کسی طمع اور غرض کے محنت کی۔ بھائی نے FSc انہی کی محنت کی وجہ سے کی۔
اور پھر اس مہربان شخص نے ایک ٹیکنیکل کالج سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کروا دیا۔ اب میرے بھائی کو کچھ اور شعور آ چکا تھا۔ والدہ کی مجبوریوں کا احساس بھی ہو گیا، کیونکہ کندھوں پر ماں اور بہن کا بوجھ پڑا تھا۔ وطن میں نوکری نہ ملی تو باہر جا کر کمانے کی سوچی۔ صغیر چچا نے اپنے ایک واقف کار سے کہہ کر دبئی کا ویزا دلوایا۔ اللہ بڑا کارساز ہے۔ جب انسان سچی لگن سے کسی مقصد کے لیے جتن کرتا ہے، حالانکہ حقیقی ضرور مدد کرتا ہے۔ سوچا بھی نہ تھا جس بچے کو لوگ نکما کہتے تھے وہ اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کرے گا کہ سبھی حیران رہ جائیں گے۔ راحت پہلے ایک برس دبئی میں رہا اور پھر سعودی عرب کی ایک مشہور کمپنی میں اس کی ملازمت ہو گئی۔ وہاں اس نے محنت اور لگن سے کام کیا۔ 3 سال تک گھر نہ آیا، سخت محنت کی، روپیہ پیسہ گھر باقاعدگی سے بھجواتا رہا، اور جب آیا تو ہم اس قابل ہو چکے تھے کہ چچا کے گھر سر اونچا کر کے جا سکتے تھے۔ امی چچا کے گھر گئی اور کہا کہ اب میرا بیٹا کمانے کے لائق ہو گیا ہے، آپ وعدہ پورا کریں اور راحت کو اپنی فرزندی میں قبول کریں۔ آپ کی بیٹی سے اس کی نسبت بچپن سے طے تھی اور اب یہ فریضہ ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امی کی بات پر چچا نے غور نہ کیا اور صاف انکار کر دیا۔ فیروزہ کو غیروں میں بیاہ دیا گیا۔ بچپن کی مگیدر کے یوں چھن جانے سے راحت بھیا کو دلی صدمہ ہوا۔ وہ بہت مضطرب رہنے لگے۔ امی بھی بہت افسردہ تھی۔ تایا کو ان تمام حالات کی سنگن ملی تو وہ ہمارے گھر آئے اور میری والدہ کو تسلی دی، کہنے لگے حسیب ہی ایک تمہارے بچوں کا چچا نہیں، میں بھی موجود ہوں۔ اس نے تم لوگوں کو ٹھکرا کر مایوس کیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ تم اپنے بیٹے کو میری فرزندی میں دے دو، انشاءاللہ اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کر راحت کا خیال رکھوں گا۔ تایا کی غمگساری نے امی کے تازہ زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ وہ خوش ہو گئی، لیکن یہ رشتہ قدرت کو منظور نہ تھا۔ تایا کی بیٹی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ اس نے وہاں اپنے کسی کلاس فیلو کو پسند کر لیا تھا، اس سے شادی کا وعدہ بھی کر لیا۔ جب تایا نے بیٹی کا رشتہ راحت سے طے کرنے کی بات کی تو لڑکی نے صاف انکار کر دیا، بولی کہ میں ہرگز راحت سے شادی نہ کروں گی، وہ کم پڑھا لکھا ہے اور میرے تعلیمی معیار کے برابر نہیں ہے، میں شادی اپنے جیسے پڑھے لکھے سے کروں گی۔ تایا نے یہ بات امی کو بتا کر کہا کہ لڑکے پر اس کی مرضی کے خلاف شادی کے لیے دباؤ ڈالوں گا تو ممکن ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے بعد میں وبال جان بن جائے گی، لہٰذا آپ سے رشتہ قائم رکھنا ہی ہے تو پھر میری بھتیجی کا رشتہ میرے بیٹے اصغر کے لیے دے دو، ہم پھر سے ایک مضبوط بندھن میں بندھ جائیں گے۔ راحت کمانے لگا ہے، اس کے لیے اب لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، کسی بھی اچھے گھرانے سے رشتہ مل جائے گا اس کے لیے۔ میں اپنی بہت کوشش کروں گا کہ شریف گھرانے سے تمہارے لیے سلیقہ مند بہو ڈھونڈ لوں۔ آپ کے بیٹے کا رشتہ سر آنکھوں پر، اصغر بھی میرا بیٹا ہے، میرے بچے یتیم ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، مجھے بیٹی دینے پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے۔ شہلا اپنوں میں جائے گی، چچا نہ سہی تایا ہی سہی، آپ دونوں ہی میرے لیے محترم ہیں۔ میں نے ایف اے کر لیا تھا، سی ٹی کا کورس کر رہی تھی تاکہ کل کلاں حالات کا مقابلہ کرنا پڑے تو کوئی سند تو ہاتھ میں ہو۔ تایا نے میرا رشتہ مانگا اور پھر ایک شرط بھی رکھ دی کہ منگنی وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا بلکہ شہلا کا نکاح میں اصغر سے کیے دیتا ہوں، رخصتی جب یہ کورس مکمل کر لے گی بعد میں کر لیں گے۔ اس پر امی ذرا ہچکچائی، کہنے لگی بھائی صاحب اب میں منگنی اور نکاح قبل از وقت سے ڈرتی ہوں، حسیب بھائی نے بھی پہلے اتنے سال منگنی کے بندھن میں باندھے رکھا اور پھر شادی سے منع کیا گیا، آپ بھی نکاح کے بندھن میں میری بیٹی کو باندھ کر پھر کہیں رخصتی نہ لیں۔ یوں ہو پاتا ہے کہ پہلے آپ کے بھائی نے وعدہ خلافی کی، اگر آپ کی طرف سے بھی ایسا ہو گیا تو میری بیٹی کے حصے میں مفت کی رسوائی آ جائے گی۔ خدا نہ خواستہ بھابی کیسی بات منہ سے نکال رہی ہو، تمہارے بچے یتیم ہیں اور ہم اپنے ہی ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، ہمارے سوا اور کون ہے ان کا بھابی، توبہ کرو، تمہاری بیٹی ہماری بھی تو بیٹی ہے۔ امی نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد تائی تو بس ان کے پیچھے لگی رہی کہ نکاح کر دو نکاح کر دو، رخصتی جب کہو گی تبھی ہو جائے گی۔ خدا جانے ان کو نکاح کی ایسی کیا جلدی پڑی تھی، ابھی میری تعلیم مکمل نہ ہوئی تھی، لیکن تائی کے بے حد اصرار پر آخر نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ان کا بیٹا بیرون ملک چلا گیا اور یوں میری رخصتی ان کی واپسی تک ٹل گئی۔ 2 سال گزرنے کے بعد اصغر واپس آئے تو امی نے بھیا کو فون کرایا کہ جلدی آ جاؤ، اصغر آ گیا ہے، میں رخصتی کے فرض سے فارغ ہونا چاہتی ہوں۔ بھائی راحت 15 روز بعد آ گئے۔
اور ساری کمائی اماں کے ہاتھ پر رکھ دی کہ یہ لو، تمام عرصہ کفایت شعاری سے اس فریضے کی ادائیگی کی خاطر گزارتا رہا ہوں کہ بہن کی شادی عزت سے ہو، اور جہیز بھی تایا کے حسب حیثیت دیا جائے تاکہ ہم کو وہ کسی پہلو سے کمتر نہ سمجھے۔ بے شک اپنے ہیں، مگر جانتا ہوں کہ تائی کتنی حریص و لالچی طبیعت کی مالک ہیں۔ میں بہن کی شادی میں کسی قسم کی کمی یا کوتاہی نہیں چاہتا، ورنہ یہ اپنے بھی میری بہن کو یتیم جان کر اس کی بے قدری کریں گے۔ امی نے جہیز کی ہر شے تائی کے کہنے پر ان کی پسند سے لی۔ قیمتی فرنیچر تایا نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کروایا۔ ڈنر سیٹ، گھریلو استعمال کی اشیاء غرض ہر شے، ٹی وی، واشنگ مشین تک، یہ سب میرے تایا تائی خود خرید کر لائے اور ہم نے اس کی قیمت ادا کی۔ اتنا اچھا اور زیادہ جہیز تھا کہ 4 بھائیوں کی بہن کو بھی نہ ملتا، لیکن راحت بھیا، جن کو خاندان بھر نکما کن ذہن کہا کرتے تھے، انہوں نے سب انتظام کر کے ان کی ہر خواہش اور مطالبے کو پورا کر دیا۔ میرے بھائی نے ہر شے جہیز کی مہیا کر کے دے دی۔ اب رخصتی کی تیاری مکمل تھی۔ امی خوش تھی بیٹی اپنے تایا کے گھر جا رہی ہے، جو کہ باپ ہی ہوتا ہے، وہی ان کے یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ ان کا خواب پورا ہو رہا تھا۔ راحت بھائی خوش تھے کہ اپنے ہاتھوں سے بہن کو عزت سے رخصت کر رہا ہوں۔ رخصتی میں ہفتہ رہ گیا تو انہوں نے دولہا کے لیے کار کا مطالبہ کر دیا۔ اب میرے بھائی کے پاس کار خریدنے کے لیے رقم نہ تھی۔ راحت نے تایا سے کہا کہ آپ تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں کار لے دوں گا، لیکن اصغر اور اس کی والدہ کو تایا نے پیش رکھا، جنہوں نے کہا کہ جواب کر دو گے وہ ہو جائے گا، بعد کی بات کا کسے پتا ہے، لے دو یا نہ لے دو۔ راحت بھی ہکا بکا رہ گیا کہ کیا یہ اپنے ہیں، کیا یہ وہی اپنے ہیں جن سے رشتہ ناتا جوڑنے پر ماں خوش مطمئن اور مسرور تھی۔ تائی نے کہا، راحت بیٹا، ہم آئندہ کے وعدوں کے پورا ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ میرا بیٹا بھی تو پردیس سے آیا ہے، اس کو واپس جانا ہے، چھٹی ختم ہو رہی ہے، ابھی بھی اس کو رشتے بہت ہیں، اگر تم روپے کا انتظام نہیں کر سکتے تو مکان بیچ دو۔ یہ کیسے اتنی جلدی ممکن ہے؟ مکان کے خریدار کیوں کر مل جائیں گے؟ جائیداد بیچنے میں وقت لگتا ہے، پھر کاغذات کی تیاری، رجسٹری وغیرہ، یہ سبھی کام منٹوں میں تو نہیں ہو جاتے نا تائی امی۔ یہ تم اپنے تایا پر چھوڑ دو، مختار نامہ ان کو دے جاؤ، وہ مکان بکوا دیں گے۔ تمہاری بہن کا حصہ اس مکان میں ہے نا، وہ یہ رقم بھی الگ کر لیں گے اور شہلا کے نام بینک میں جمع کرا دیں گے۔ رجسٹری وغیرہ کے وقت میری ضرورت پڑے گی، دستخط کون کرے گا تائی امی؟ راحت حیران تھا کہ یہ اپنے کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ امی دنگ رہ گئی۔ راحت کا دل ہی ٹوٹ گیا جب تائی نے کہا کہ اگر تم لکھ کر دے جاؤ کہ مکان میں سالم اپنی بہن کے نام کرتا ہوں اور اپنے حصے سے بھی دستبردار ہو جاؤں تو ہم رخصتی کے لیے آ جائیں گے۔ دیکھو نا شہلا، لڑکی ہے اور تم مرد ہو اور کما لو گے، ایسے کئی مکان بنوا لو گے، لیکن باپ کا یہ مکان اگر شہلا کو سالم مل گیا تو اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، بچی کے پاس اپنا ایک گھر ہوگا، کل کلا سسرال میں جگہ کی تنگی پڑ گئی تو یہ اپنے شوہر کے ساتھ علیحدہ رہ سکے گی، اس کو تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ جو تائی ایسے باتیں کرتی جاتی تھی، تایا بھی بیوی کی تائید میں سر ہلاتے جا رہے تھے۔ اصغر کو بھائی نے باہر لے جا کر بات کی، اس نے بھی ماں باپ کی مرضی کی بات کی۔ امی اور بھائی سے سیدھے منہ بات نہ کی، گویا کہ یہ ہمارے والد کا مکان ہتھیانے کی خاطر مجھ سے شادی کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ عین وقت پر جب ہم اس قسم کا جھگڑا ڈال دیں گے، یہ اپنی عزت کی خاطر مجبور ہو کر بات مان لیں گے۔ شادی میں 2 دن باقی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سب ہی گو مگو کی حالت میں تھے۔ میں نے جا کر پوچھا کون ہے؟ ڈاکیا تھا، اس نے میرا نام لیا کہ اس کے نام کی رجسٹری آئی ہے، وصول کر لیں۔ رجسٹری؟ میں حیران رہ گئی، میرے ہوش گم ہو گئے۔ دستک کرنے کی بجائے امی اور بھائی کو بتایا۔ بھائی نے کہا کہ دستک کر دو، یوں انہوں نے رجسٹری وصول کروائی۔ تایا کا پتہ رجسٹری کے پیچھے درج تھا۔ میں رونے پیٹنے لگی، سمجھ گئی کہ اس لفافے میں کیا بھیجا ہوگا۔ آج پتہ چلا کہ باپ کے نہ ہونے سے دنیا کیا سلوک کرتی ہے۔ بغیر قصور کے مجھے تایا کے گھر سے یہ سند ملی تھی۔ میرا بھائی جو دیار غیر سے سالوں بعد بہن کو رخصت کرنے آیا تھا، اشکبار ہو کر دوبارہ واپس پردیس چلا گیا۔ ماں کو تسلی دی، امی کس بات کا غم کرنا، اس بار آیا تو بہن کے جہیز میں دینے کو کار کے بغیر نہ آؤں گا، اپنی بہن کے سر پر سرخ آنچل ڈالنے کو میرا خون بھی کام پر جائے گا۔ آپ پرواہ نہ کریں، تایا نے کار کی خاطر رشتہ نہ کیا تو کوئی بات نہیں، آگے رشتہ کیا اور ان لوگوں نے بھی کار مانگ لی تو کیا کریں گے، اس لیے اب جہیز مکمل کر کے ہی آؤں گا، کار بھی ہوگی اور جو مطالبہ وہ کریں گے سبھی کچھ کا انتظام کریں گے۔
آپ لوگوں کو میری طرف سے مایوسی نہ ہوگی، بھیا تو میری خوشیاں خریدنے کو کمانے پردیس چلے گئے۔ ماں نے آنسو بہانے کو اپنا مشغلہ بنا لیا اور میں باپ کی وراثت سمیٹنے کو اکیلی رہ گئی۔ تایا کے گھر سے ورثے میں جو آنسو ملے وہ بھی کم تھے۔ دل کو یہ کہہ کر سمجھاتی تھی جو ہوا اچھا ہوا، اگر وہ مجھ کو رخصت کرا کر گھر لے جاتے اور بعد میں کوئی بڑا مطالبہ کرتے، الزام لگا کر طلاق کرا دیتے تو یہ آج کے دکھ سے اور زیادہ بڑا دکھ ہوتا۔ مجھے تایا کے گھر سے والدہ کے گھر بیٹھے 2 سنتیں نکاح نامہ اور پھر طلاق نامہ مل گئی، جو مجھ یتیم لڑکی کے دکھوں میں اضافے کے سوا کسی کام کی نہ تھی۔ ہاں، جو سند ماں نے محنت کر کے دلوائی اور سٹی کا کورس کرایا، وہی سند آج کام آئی کہ اس کی بدولت مجھ کو نوکری مل گئی اور میں نے نوکری کی بدولت کھویا ہوا اعتماد دوبارہ پا لیا۔ کاش یہ اپنے مرحوم بھائی کا خیال کر لیتے، نہیں تو راحت بھائی کی روز و شب پردیس میں محنت و مشقت سے کمائی کا خیال کر لیتے، جو انہوں نے میرے بھاری جہیز بنانے میں کھپا دی تھی۔ اب وہ جہیز مجھ کو ناک کی طرح ڈھستا تھا۔ مرحوم باپ کی چھوڑی چھت کے تلے بیٹھ کر تنہائیاں اور سوگواریاں سب دیکھ لی۔ مجھ کو شادی سے نفرت ہو گئی، دل بہلتا نہ تھا۔ ملازمت کر لی تو بھی لوگ مجھ کو متعلقہ کہتے، دل رونے لگتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا کہ متعلقہ ہونے کا داغ ساری عمر میرے آنسو نہ دھو سکے گا۔ شادی کا خیال دل سے نکال کر ملازمت کے ساتھ مزید تعلیم حاصل کرتی رہی، ترقی کی اور EDO ہو گئی۔ اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ ایک سائڈ رکھتی ہوں۔ جب کسی یتیم لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کے لیے یہ رقم ہدیہ کر دیتی ہوں۔ بھائی نے شادی کر لی مگر میں نے اپنی ملازمت ہی سے بیاہ کر لیا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اصغر نے دوسری شادی کی تو شادی والے دن ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ زندگی تو بچ گئی لیکن وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ اب وہ نہ چل پھر سکتا ہے اور نہ ہی صحیح سے بول سکتا ہے۔ دلہن تو راستے سے ہی واپس ہو گئی تھی۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جس نے مجھے ٹھکرایا تھا آج اس حد تک معذور ہو گیا کہ واش روم میں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس حادثے کے بعد تائی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی اور تایا جی بھی بیمار پڑ گئے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ بس چند دن کے مہمان ہیں۔ خدارا کبھی ایسی غلطی نہ کرے کہ کسی یتیم بچی کے دل سے نکلی آہ آپ کو برباد کر دے۔ مسلمان ہو تو پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بیٹیوں کو جہیز دو۔ جہیز لعنت نہیں، ہم نے جو کیا وہ لعنت ہے۔ آج کی اس درد بھری کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔